السلام علیکم۔ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں کہ جب تک ہم گناہوں سے بچ نہ جائیں، جب تک ہم گناہوں کو چھوڑ نہ دیں، ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم یہ سب گناہ چھوڑ دیں گے تو نماز پڑھیں گے تاکہ نماز قبول ہو جائے۔ یہ تاثر ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کا شکار ہیں اور اس وجہ سے نہ وہ نماز پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی وہ گناہوں کو چھوڑ پاتے ہیں، اور زندگی ہے کہ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تاثر ایک وسوسہ ہے جو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی فوج میں جب کسی کو بھرتی کیا جاتا ہے تو اسے پہلے فائر کرنا سکھایا جاتا ہے، دشمن سے کیسے بچنا ہے، کیسے لڑنا ہے، اور جب وہ یہ چیزیں سب سیکھ لیتا ہے تو اسے میدان جنگ میں جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ بھی یہ بخوبی جانتا ہے اور اس کے افسران بھی یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب یہ میدان میں جائے گا تو کسی بھی جانب سے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں اسے ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنائی جاتی ہے، اور جب وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے تو پھر وہ میدان جنگ میں جا کر جو مشن اسے دیا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہوگا تو کیا اس نے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا ہوگا؟ کیا اس نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہوگا؟ کیا اس نے ہمارے جسم میں کچھ ایسے سینسرز نہیں لگائے ہوں گے جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ دشمن کیا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اس نے ہمارے ضمیر میں سینسرز کے طور پر فٹ کر دی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کافی حد تک جانتے ہیں، اور وہ سینسرز اس وقت الارم کی طرح سے ہمارے جسم میں بجنے لگتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم پر بھی گناہوں کے حملے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی ایسی جیکٹ بنی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکے؟ جی ہاں، پروردگار نے ہمیں بالکل ایسے ہی بے یار و مددگار اس دنیا میں گناہوں کا سامنا کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہر آنے والی برائی کو جو ہماری طرف بڑھتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو ایک جیکٹ کا کام کرتی ہے، ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جب ہم یہ سب گناہ چھوڑ دیں گے تو نماز پڑھیں گے تاکہ نماز قبول ہو جائے۔ یاد رکھیے، نماز اس پروردگار کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کو ہماری نماز کی، عبادت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ اس انسان کو ضرورت ہے۔ جب یہ انسان اس جیکٹ کو پہن لیتا ہے تو بیرونی گناہوں کے حملوں سے بچ جاتا ہے، اور یہی بچنا شیطان کو مایوس کرتا ہے، شیطان کو شکست خوردہ کرتا ہے۔ شیطان جب شکست خوردہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک وہ منزل آتی ہے کہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔